جب آپ کے گھر میں یہ سروسز دینے کے لیے آتا تھا آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی چیزیں کرتا تھا جسے آپ کو لگتا تھا کہ یہ ایک غلط کریکٹر کا بندہ ہے؟ ہاں، میں نے تب بھی اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس نے مجھے بیڈ ٹچ کیا. میں نے اپنے نا اس سے کروائے تھے ہیئرز کلر. ٹھیک ہے. تو اس نے کنگھی کرتے کرتے نے اس نے میری پوری بیک پہ ہاتھ لگایا. تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو بتایا. میں نے کہا ہاں یہ بھی باز آ گیا, صحیح نہیں ہے, ایسا ہی بندہ نہیں ہے, بالکل بھی صحیح بندہ نہیں ہے, گندا کریکٹر کا بندہ ہے. ایمان نے 5 سال وہاں پر گزارے ہیں, آپ لوگ آتے جاتے تھے وہاں پر؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. یہ آتی تھی محلے چ بھی تسی ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ کہ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. اچھا. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ کے ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ. اب کیونکہ ظاہر ہے مذہب کی جو ایک تبدیلی ہے ایمان کی طرف سے آئی, یہ شروع سے چاہتی تھی مذہب تبدیل کرنا. ایک بار پہلے یہ 2025 میں کر چکی ہے, اب 2026 میں دوبارہ اس نے وہی سب کچھ کیا. یہ کیا ہے, یہ اب تک کیا تو اب دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ یہ بچپن سے چاہتی تھی. یہ ایک نعت ہے, مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علما دی چھاں ہوئے. یہ چھوٹی ہوتی بچپن میں گاتی ہوتی تھی اور اس کی آواز میں اتنی خوبصورت لگتی ہوتی تھی اور پورا حجاب کر کے رہتی ہوتی تھی. ہم کہتے ہوتے تھے تم کیا مسلمانوں کی طرح تم یہ گاتی ہو, ہمیں تو نہیں آتی نعتیں وغیرہ, تو تم کیوں گاتی ہو, تم گیت گایا کرو. اس نے کہنا نہیں ماما مجھے اچھی لگتی ہے یہ نعت, میں گاؤں گی. تو یہ سب کو سناتی ہوتی تھی. تب میرے ابو بھی زندہ تھے, میرے ابو بھی بڑے شوق سے سنتے تھے. میرے ابو بھی کہتے تھے نہ منع کریا کر, اللہ دا نا ہے, ہاں کچھ نہیں ہوندا, اللہ دا نا ہے, کوئی گل نہیں, بچی ہے کچھ نہیں ہوندا, تو نہ منع کریا کر. میں کہنا ٹھیک ہے. وہ بچی سی, انہیں شروع تو لگن سی, انہیں کر لیا اسلام قبول. جدوں انہیں کر لیتا تے اے مینوں نہیں سی پتا کہ اے بھی اسلام قبول کیتا ہے. انہیں ہون مینوں پیپر نکال کے دکھایا کہ اے ادوں بھی مینوں زبردستی لے کے گیا سی. ٹھیک ہے, ہون محلے چ انٹرویوز دے رہا ہے, اے محلے داراں نوں پوچھو, اے فلانے بندے نوں پوچھو, ٹمکانے نوں پوچھو. تے پھر میں کہاں گی کہ پھر اے پیپر بھی جھوٹا ہے. وہ لوگ محلے دار سچے نے تے اے پیپر جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. 6 مہینے میری بچی نوں رکھ کے مسلم ہو چکی سی. ٹھیک ہے نا. جدوں کلمہ پڑھ لو زبان تے کلمہ آ جائے, پھر پیپر ہوئے کول یا نہ ہوئے, ایدی ورت بعد چ ہوئے, انسان دی پہلے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. انہیں جدو پہلے اسلام قبول کر لیتا سی, پھر ایدا کام کی سی ایک مسلم لڑکی نوں کول رکھ کے یوز کرنا, پھر بندیاں کو یوز کروانا, کی مطلب سی ایدا؟ یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا, آپ کو دوسرے مردوں کے پاس جو بھیجتا رہا ہے, یا یہ پہلے ہوتا رہا ہے؟ نہیں, یہ جب شادی کی تھی نا یہ پہلے یہ کا تب کا تھا. اور اس کے مطابق آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا. نہیں, عشاء. اسلامی نام فاطمہ. یہ جب آپ نے تب اسلام قبول کیے تو اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام, پھر آپ نے جب دوبارہ کیا تو تب آپ نے اپنا نام ایمان رکھ لیا ہوگا, ہے نا؟ اس سے پہلے آپ کا کیا نام تھا جب آپ کا تعلق مسیحی برادری سے تھا؟ فریزا. پہلے فریزا تھا, پھر آپ نے یہ قبول کیا اسلام, پھر آپ کا فاطمہ رکھا گیا. آپ کے شوہر نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور اس کو کہا کہ سائڈ پہ رکھ دو, یہ ایک بے بنیاد چیز ہے. اس نے کہا تھا اس کو جلا دو. میں نے اسے بولا تھا کہ میں نے جلا دیا ہے. اس نے مجھے بولا کہ اس کو جلا دو, کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا میں جلا دیتی ہوں, کیونکہ تب میں اس کے پاس تھی. میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. مگر مجھے جہاں تک تھا کہ یہ دوبارہ کچھ کرے گا میرے ساتھ, مجھے تھا, مجھے یقین تھا. آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کسی کو نہیں بتایا, میرے پاس تھا. ہاں, میں نے اس کے گھر میں سے 1-2 بندوں کو ضرور دکھایا تھا. اپنی چھوٹی نند کو دکھایا تھا جو بڑی انٹرویو دے رہی ہے آج کل, کہ میرا بھائی بڑا صاف ستھرا ہے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ میں نے گزارا کیا. چلو ٹھیک ہے, وہ تو اپنی صفائی میں بولے گا, مگر ان سب کو تو چاہیے نا کہ بتائیں کہ یار کیسا ہے, کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا, کیا کچھ کرتا رہا. چلو اور باتوں کا نہیں, باہر والی باتوں کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, نہیں پتا. یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ مجھے مارتا ہوتا تھا کیسے مارتا ہوتا تھا, کیسے مارتا تھا, یہ بھی نہیں پتا. ایک عورت ہو کے تو ایک عورت دا ساس کر ہی سکتے ہیں نا. بالکل. چلو نہ سوچے کہ ہمارے بھائی کی بیوی ہے, نہ سوچے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جاؤ, ہم نے اگر تمہارے حق میں نہیں بولنا تو اس کے لیے بھی نہیں کچھ بولنا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایمان نے, کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کے لیے تو دوسرا امتحان اب شروع ہوا ہے. ایک تو اس کی شادی تھی جو آپ کے لیے ایک درد سر بن گئی. اب اس نے اسلام قبول کیا تو پورا آپ کی اپنی برادری بھی آپ کی دشمن ہے. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی مسیحی برادری میں کسی بھی مذہب میں جب ایسا کوئی لڑکی اسٹیپ اٹھاتی ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. ابھی کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ نے اس کو؟ فائنلی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. ہاں جی, میں نے اس کو اپنے گھر رکھا ہے
اور مجھے میری سسٹرز کی کالز آئی ہیں, انہوں نے بولا ہے کہ ہم تمہیں تب بھی مانیں گے کہ تم ہماری بہن ہو, ٹھیک ہے, کہ جب تم اس کے ساتھ بالکل ہی اپنا ختم کرو گی رشتہ, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں ختم کر سکتی کیونکہ یہ سب کو ذلیل کر رہا ہے میڈیا کے اوپر. میرا ابو ایک کاروباری بندہ تھا, ان کے پاس داتا صاحب کا ٹھیکہ تھا, بیبیا پاک دامن اور پاک پتن کا, اور بھی یعنی کہ سیون سرکار کا, بٹ سویٹ کا, ہائپر کا, ریلوے اسٹیشن کا, اور اس کا بہنوئی میرے ابو کے انڈر کام کرتے رہے ہیں ایز اے ورکر, ٹھیک ہے نا. اس کے یعنی کہ آدھے رشتہ دار میرے ابو کے نا, یہ جانی پورا جو بوگی وال ہے نا, سارا میرے ابو کے انڈر کام کرتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. لالا جی لالا جی لالا جی بس ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. میرے ابو بزنس مین تھے. اب دیکھیں میری بہن کا ریکارڈ چیک کریں جا کے آپ, اس کے اوپر اس نے الزام لگایا جی وہ منشیات فروش ہے. اچھا. اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے, اور اس کا کام بنتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر الزامات لگانے. میرے اوپر بھی لگا رہا ہے. آپ کے اوپر کیا الزام ہے؟ جی یہ فلانا علی اور فلانا عدیل میرے وہ بزنس پارٹنر ہیں, ٹھیک ہے. میری فیروز پور روڈ نشتر مین روڈ کے اوپر میرے 2 یونٹ لگے ہوئے ہیں. ایک لگ گیا ہوا ہے. یونٹ کس چیز کا؟ کپڑے کا. اچھا ٹھیک ہے. ایک لگا ہوا ہے اور دوسرا لگ رہا ہے, جو اس کے یہ کام کرنے کی وجہ سے میں اپنے بزنس کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہی, ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی تصویریں دوں گی, اپنے یونٹ کی بھی دوں گی, اپنے گھر کی بھی دوں گی. پہلے میں نے اپنا کاروبار اپنے گھر میں کھولا ہوا تھا اور بینر لگا ہوا تھا باہر, اور اس گھر مالک مکان نے بولا تھا کہ اگر آپ یہ بینر لگاتے ہو تو میرے گھر کو ٹیکس لگتا ہے, آپ اتار دیں. ٹھیک ہے. آپ کا الزام کیا ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا کپڑے کا کاروبار ہے. اچھا. نہیں, آپ کے یہ داماد نے الزام لگایا؟ میرے داماد نے الزام لگایا ہے, حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری ماں جیسی ہے. چلو تم ماں نہیں مانتے, ماں جیسی تو ہوں. اور اس نے اتنے گھٹیا الزام لگایا, حالانکہ اس کی خود مدر, اس کی امی جو ہیں, جب ہم نے اگر آپ کپڑے کا کاروبار کر رہی ہیں, آپ وہ چھپ کے تو نہیں کر رہی نا؟ نہیں, میں چھپ کے کیوں الزام والی کون سی؟ بس وہ گندا کر رہا ہے نا میڈیا کے اوپر. میڈیا کے اوپر گندا کر رہا ہے کہ ان کے یہ کاروبار ہیں اور یہ ہے, یہ سچا ہونا چاہ رہا ہے نا خود کو بچانے کے لیے. خود کو منشیات بیچتے ہیں, ہاں, آپ کی بہن بھی بیچتی ہے, اور آپ کے اوپر بھی یہ الزام ہے. اور خود کو صاف کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ میں دوسرے بندوں کے ساتھ میری فرینڈ شپ ہے, میری دوستی ہے, اور میں پیسے ایڈتی ہوں اور میں کھانے کا. پاگل بندے, میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کالا, پہلے تو تمہارا کالا منہ ہے ہی ہے, مزید کالا کر کے تمہیں جوتیوں کا ہار پہنا کے اور تمہیں پورے پاکستان میں سیر کرواؤں, اور تمہیں پتہ لگے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے. پہلے گریبان میں منہ ڈالے اپنے. اس نے ہمارے گھر میں آیا تھا نا, تو اس سے میں نے بولا کہ امی کدھر ہیں آپ کی, تو اس نے بولا تھا میری ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جبکہ وہ خود اس کے باپ سے بچ کے اس نے اسلام قبول کر کے کسی غیر والدہ نے بھی اسلام قبول کیا, تو پھر اس کو اس کے اوپر کیا اعتراض تھا؟ اعتراض بس اسی چیز کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ نا اسلامک لڑائی بنا کے نا پورے ملک میں, ہاں, تو اس کو کرسچنوں کے ہاتھوں مروا دوں بس کسی طریقے سے بھی. اچھا. اور ایک طرف سے خود صاف ہوئی جا رہا ہے. اچھا. حالانکہ اس کی امی نے اسلام قبول کیا اور وہ زندہ ہے. اور اس کو میں نے پچھلے سال بھی پوچھا, میں نے کہا پتہ لگ گیا تھا تمہاری امی کا, تو کدھر ہے تمہاری امی؟ تو مجھے کہتا ہے میں ڈا دیتا اپنی امی نو, ایہو جی عورت نو کی کرنا ہے, میں فائر مار دیتا ہے. میرے ہاتھے مری ہے. کہتا ہے میرے ہاتھوں مری ہے, یعنی اس نے اپنی ماں کو مارا ہوا ہے. نہیں, یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئی ہیں, مگر مجھے پتا ہے کہ وہ زندہ ہوں گی, لیکن اس کا ہراساں کر رہا تھا نا کہ تم بھی اگر کچھ ایسا کرو گی تو میں یہی تمہارے ساتھ تمہیں بھی مار دوں گا. کہتا میں نے پوچھو لوگوں سے جا کے کہ وہ کس کے ہاتھوں مری ہے. اچھا. حالانکہ اس کا ابو بہت اچھا انسان ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, کبھی گھر میں گئے بھی ہیں تو انہوں نے عزت ہی کی ہے. جی کے علاوہ اس نے کبھی بھی اس بندے نے نہیں کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں کبھی دیکھا. آپ ایمان کی والدہ کی حیثیت سے اس کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں اس کو یہی کہوں گی کہ باز آ جائے تو اچھی بات ہے, نہیں آئے گا تو بھی اچھی بات ہے. دیکھو نا, ہم نے پیچھے ہٹنا ہے,
اور نہ تمہیں پھر ہم ہٹنے دیں گے. میں تو انصاف مانگوں گی اور میں اپنی بچی کے لیے بھی لڑوں گی اور اپنے لیے بھی لڑوں گی اور میں انصاف لے کر ہی رہوں گی. میں چاہے مریم نواز صاحب کے آگے اس کے پاس جا کر ان کو مل کے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے اپنی بچی کے لیے مجھے انصاف مانگنا پڑے, میں مانگوں گی اپنی بچی کے لیے انصاف. جتنا یہ ہمیں گندا کر رہا ہے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالے. اس کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ کرسچن بندے کے ساتھ رہ رہی ہے. عائشہ نام کی اس کی بہن ہے اور اس کے 5 کے پتہ نہیں 4 بچے اور کرسچن بندوں میں 3 بچے ہیں اس کے. وہ جھگڑا ہوا ہے ان کا, ٹھیک ہے, آپس میں ہسبینڈ وائف کا. وہ رہتی ہیں فیصل آباد رہتی ہیں. وہ بھی اک گئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ گئی ہیں دارالرحمان. ادھر جب دارالرحمان بندہ چلا جاتا ہے نا عورت, تو ادھر سے وہ تب بھی نکلتی ہیں جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں, چاہے ان کی مرضی ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اسلام قبول کیا ہے. پھر دوبارہ ان کے شوہر کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے. پھر اس نے بولا کہ آ جاؤ, میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا برا سلوک, میں کسی کو گندا نہیں کرنا چاہتی, مگر میں اسے یہ بتا رہی ہوں کہ تم خود کو کیوں نہیں دیکھتے. پھر اس کی جو بہن نا شہلا آپی, پھر انہوں نے اس کا دوبارہ نکاح کروایا عائشہ آپی کا, اور پھر یہ گئی ہیں. اب وہ مسلم ہے؟ یہ نہیں پتا ابھی وہ مسلم ہے یا کرسچن ہے, مگر وہ ابھی یہ مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں, مگر وہ پہلے دارالرحمان گئی تھی. آپ ایمان کوئی پیغام میں پیغام اپنے یہی سابقہ شوہر, ابھی تو میں کہوں گی ابھی حال کی گھڑی تک تو آپ اس سے جتنی نفرت کر رہی ہو, امید ہے کہ آپ اب دوبارہ اس کے لیے اپنے دل کو موم نہیں کرو گی. نہیں کروں گی, کبھی بھی نہیں کروں گی. کوئی پیغام, کوئی کچھ کہنا چاہتی کوئی ہو؟ پیغام مریم نواز صاحبہ کے آگے بس ایک ہی اپیل ہے کہ میرا آخری لوتا سہارا میرا بیٹا ہی ہے, اور وہ مجھے ہر حال میں چاہیے, کسی بھی حال میں چاہیے.